السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ جب سے سوشل میڈیا لوگوں کی زندگی میں ان ہوا ہے تو ہر طرح کا آدمی اس پر آ کر کوئی نہ کوئی اپنے طور پہ ویلاگ بنا لیتا ہے اور اپنے رائے کا اظہار کر دیتا ہے۔ اب آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے کہ اس سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت سارے انفلوئنسرز ایسے ہیں جن کا کام صرف ایک ہے کہ رات دن لوگوں کو غربت کے طعنے دینا یا رات دن لوگوں کو اس طرح کی موٹیویشن دینا کہ جس کے ذریعے سے وہ پیسہ کمانے کی ایک مشین بن جائیں اور پیسے کو ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پہ دکھانا، اور لوگوں کو اس طرح یعنی کہ پیسے کا عاشق بنا کر پھر آخر میں وہ کرتے کیا ہیں؟ اپنے کورسز بیچ دیتے، یعنی اپنا الو جو ہے نا وہ سیدھا کر لیتے۔ اور چونکہ یہ بات پڑھائی جاتی ہے اور یہ بات سکھائی بھی جاتی ہے کہ آپ ایسی ضرورت کے اوپر کام کریں جو لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہو تو آپ کو بہت بڑی ریچ ملے گی، تو وہ سب سے بڑی ایسی ضرورت یعنی پیسے کے اوپر کام کرتے ہیں، اور پیسے کی ضرورت اس مہنگائی کے دور میں ہر کسی کو ہے، تو اسی وجہ سے ہر آدمی ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ہر طرح کا آدمی ہے، اور پھر اینڈ رزلٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی فراڈ کا شکار ہو جاتا ہے، یا کوئی اس فراڈ کا شکار تو اکثر لوگ ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ اپنا ہر طرح کا ہمارے یوٹیوب کورسز لے لیں، ہمارے فلانے کورسز لے لیں، ہمارے جو ہے نا وہ یہ کورس لے لیں، وہ طرح طرح کے کورسز بنائے ہوئے ہیں، ان کی قیمتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کورس آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ وہ کورس پورا کرنے کے بعد لوگ عموماً ہاتھ ملتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یار کاش اب ہم کبھی دوبارہ یہ کورسز نہیں لیں گے۔ تو میرے دوستوں اور میرے سننے والے معزز سامعین، ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ بھولیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ اعتدال کا راستہ بتایا ہے، جس کے اندر نہ تو افراط ہے نہ تو تفریط ہے۔ پیسہ ایک انسانی ضرورت ہے، اس ضرورت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ ہر نفع دینے والی چیز کے لیے خوب محنت اور کوشش کرے، یعنی سستی سے اور کاہلی سے یہ نہیں کہے کہ بس اللہ دے دے گا، اللہ سے ہو جائے گا، یہ ہو جائے، ایسے باتیں کرنا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے۔ بلکہ کوئی بھی جو دنیاوی اعتبار سے نفع دینے والی چیز ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، کچھ بھی ہے، اس کے لیے بندہ مومن کو چاہیے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے لیے خوب کوشش کرے۔ لیکن اگر اس کوشش کے باوجود بھی اس کو اس کے لیے ہار نصیب میں لکھی ہوئی ہے تو اس کو ہار مل جائے گی۔ کوئی آدمی بزنس کر رہا ہے اور بزنس کرتا ہے، بہت اہتمام کے ساتھ ہر چیز کو کرتا ہے، وقت پہ سارے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے طور پہ ساری کوششیں کرتا ہے، ذہن لڑاتا ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، لیکن اس کو پھر بھی ناکامی مل جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر مگر کا دروازہ نہ کھولے، بلکہ یہ کہے کہ ماشاء اللہ، جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہو گیا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں دوسری سائڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا اپنی آل اولاد کے لیے مانگی ہے۔ وہ دعا اگر میں آپ کی آل اولاد کو دے دوں یا کوئی میری آل اولاد کو دے دے تو میں بولوں گا بھائی یہ بد دعا کیوں دے رہے ہو؟ ہم کو ایسا لگے گا جیسے یہ بد دعا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل اولاد کے لیے یہ دعا فرمائی ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی کو تنگ کر دے، اتنی کر دے کہ ان کا روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ تو آخر کوئی نہ کوئی ایسی فتنے کی بات تو اس کے اندر تھی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل اولاد کو اس سے محروم رکھا۔ تو میرے بھائیو، حد سے بڑی ہوئی تنگ دستی، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی، اللہم انی اعوذ بک من البؤس والتباؤس، یہ حد سے بڑی ہوئی تنگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، بھوک سے، فقر سے، افلاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ جو نادار اور غریب ہے تو وہ نادار اور غریب کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا وہاں آخرت کے دن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 500 سال پہلے جنت میں بھیج دے گا۔ اب یہاں پہ اگر کوئی آدمی 60-70 سال کی غربت بھگت کے وہاں پہ 500 سال پہلے جنت میں چلے آئے تو پھر بھی سستا سودا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی یا بیگانہ مسافر رہتا ہے، راہ چلتا مسافر رہتا ہے یا کوئی اجنبی رہتا ہے۔ لیکن یعنی کہ یہ رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے حدیث آپ کو پیش کی نا، لیکن اس سے ایک اعتدال کی تعلیم ملتی ہے۔ وہ اعتدال یہ ہے کہ جو بھی نفع دینے والی چیز ہے اس کے اندر آدمی محنت کرے، کوشش کرے،
اور اپنے آپ کو فراڈیوں سے بچانے کے لیے بھی کوشش کرے، اپنے آپ کو ان فریبی لوگوں سے بچانے کی بھی کوشش کرے جو اپنے کورس بیچ کر صرف آپ کو چونا لگا کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی اسی کوشش میں شامل ہے۔ اور محنت اور کوشش کے نتیجے میں اگر اس کو کامیابی مل گئی تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ملی تو کوئی ایسی غم کی بات نہیں ہے بھائی، اب ہم نے اپنی کوشش کر لی تھی۔ تو بس احادیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا، تو پھر یہی کہے کہ ماشاء اللہ کان۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کے فضائل بھی بتا دیے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہی نہیں ہے کہ ہر آدمی کو کروڑ پتی یا ارب پتی یا امیر کر دے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کھول کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے۔ اب اس کے اندر مسلم اور کافر کی قید نہیں ہے، ان پڑھ اور جاہل کی قید نہیں ہے، ان پڑھ جاہل یا پڑھے لکھے کی قید نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ بس اللہ نے اپنی چاہت لگائی ہے کہ میں جس کو چاہوں گا، کسی کی تھوڑی سی محنت میں بھی اس کو بہت کچھ مل جاتا ہے، اور کسی کی بہت ساری محنت کے اندر بھی کسی کو کچھ نہیں ملتا، تو اس میں اتنا غمگین ہونے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھے، اور بندے کا کام بندگی کرنا ہے، وہ مانگتا رہے اور کوشش کرتا رہے، کب اللہ کی طرف سے دروازہ کھلے اور اس کے سارے جو ہے نا معاشی تکلیفات اس کی دور ہو جائیں، یہ تو وہ بندہ خود بھی نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عافیت اور کامیابی نصیب فرمائے۔